کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید فرانس کا بانی کون تھا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس کو جرمن فوجوں کے قبضہ سے کس نے چھڑوایا اور بعد ازاں فرانس کے صدر کی حیثیت میں اپنے ملک اور قوم کے لیے اس قدر عظیم خدمات سر انجام دی کہ فرانسیسی قوم رہتی دنیا تک شاید انہیں فراموش نہیں کر سکے۔ جی ہاں، اس شخص کا نام تھا چارلس ڈی گال اور ڈیلی اب تک میں آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ جنرل ڈی گال کو 5ویں فرینچ ریپبلک کا بانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ جنرل ڈی گال، جن کا اصل نام چارلس آندرے جوزف میری ڈی گال تھا، 1890 میں فرانس کے شہر لیل میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر تھے۔ ان کے والد ہنری ڈی گال تاریخ اور ادب کے پروفیسر تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا ایک الگ تعلیمی ادارہ قائم کر لیا۔ ان کا خاندان کیتھولک کرسچن تھا، مگر وہ خاص ترقی پسند اور حب الوطن تھے۔ چارلس ڈی گال نے پیرس میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ وہ ایک ہونہار طالب علم تھے۔ 1912 میں انہوں نے ملٹری اکیڈمی سینٹ گر سے نمایاں حیثیت میں گریجویشن کی۔ 1913 میں جنرل ڈی گال نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل ڈی گال ایک دراز قد فوجی افسر تھے۔ ان کا قد 6 فٹ 5 انچ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں جنرل ڈی گال نے بھرپور حصہ لیا اور جنگ کے ابتدائی چند مہینوں میں وہ 2 بار شدید زخمی بھی ہوئے۔ فروری 1915 میں انہیں کیپٹن کے عہدہ پر ترقی دے دی گئی۔ 1915 میں وہ ایک بار پھر جرمن فوجوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے۔ 1916 میں وہ جرمن فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور آئندہ 32 ماہ تک انہیں مختلف جیلوں میں جنگی قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ اس دوران انہوں نے 5 مرتبہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جرمن اور فرانس کے درمیان معاہدہ امن کے بعد ڈی گال کو فرانس میں قائم کردہ ایک پولش ڈویژن میں خدمات سر انجام دینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ انہوں نے سول وار کے دوران ریڈ آرمی کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں کی، جن کے باعث انہیں پولینڈ حکومت کی جانب سے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز دیا گیا۔ ڈی گال نے فرینچ وار کالج میں کچھ عرصہ تک بطور لیکچرار بھی خدمات سر انجام دی۔ فرانسیسی فوج کے بارے میں ڈی گال کے خیالات کیا تھے اور وہ فوج کو کس انداز میں دیکھنا چاہتے تھے، اس کا اظہار انہوں نے 1934 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب دی آرمی آف فیوچر میں کھل کر کیا۔ اس وقت کی فرانسیسی حکومت اور فوج ڈی گال کے نظریات کے سخت خلاف تھی، لہٰذا انہوں نے ڈی گال کو اپنے نظریات کے اظہار پر سزاوار ٹھہرایا اور فوج میں ان کی ترقی روک دی۔ 1938 میں ڈی گال کی ایک اور کتاب فرانس اور اس کی فوج منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی بھی فوجی جرنیلوں نے شدید مخالفت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر ڈی گال کو فرانس کی 5th آرمی کی کمان سونپ دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد انہیں 4th آرمڈ ڈویژن کی کمانڈ سونپی گئی، جس میں 200 ٹینک بھی شامل تھے۔ ڈی گال نے جرمن فوجوں کی پیش قدمی کو مؤثر طریقے سے روکا۔ 26 مئی 1940 کو ڈی گال فرانسیسی فوج کے وہ واحد کمانڈر بن گئے جنہوں نے جرمن فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ 5 جون 1940 کو فرانسیسی وزیر اعظم پال ریناؤڈ نے ڈی گال کو فرانس کا وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ ڈی گال برطانیہ کے دورہ پر لندن چلے گئے، جہاں 16 جون 1940 کو انہیں معلوم ہوا کہ مسٹر ہنری فلپ نے وزیر اعظم کو برطرف کر کے خود وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور ایک ایسی حکومت قائم کر لی ہے جو جرمنی کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنے پر آمادہ ہے۔ نئی حکومت کی جانب سے گرفتاری کے خطرے کے پیش نظر ڈی گال نے لندن میں اپنا قیام بڑھا دیا اور برطانوی ریڈیو پر اپنے ایک خطاب میں انہوں نے فرانسیسی فوج اور عوام کو جرمنی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ امریکہ کے صدر روز ویلٹ نے تو نئی فرانسیسی حکومت کو تسلیم کر لیا، مگر برطانوی وزیر اعظم چرچل نے نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جنرل ڈی گال کو ہی آزاد فرانس کے لیڈر کے طور پر مکمل حمایت دے دی، جس پر فرانسیسی وزیر اعظم ہنری فلپ نے جنرل ڈی گال کو برطرف کر دیا اور جنرل ڈی گال کے کورٹ مارشل کا حکم دے دیا۔ 4 جولائی 1940 کو جنرل ڈی گال کی غیر موجودگی میں ہونے والے کورٹ مارشل میں انہیں 4 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ 2 اگست 1940 میں ہونے والے دوسرے کورٹ مارشل میں جنرل ڈی گال کو سزائے موت کی سزا دی گئی۔ جنرل ڈی گال نے جلا وطنی میں رہتے ہوئے فرانس کی آزادی کے لیے متحرک قوتوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور بالآخر مارچ 1943 میں وہ 8 بڑی مدافعتی قوتوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 30 مئی 1943 کو جنرل ڈی گال الجزائر منتقل ہو گئے اور اگلے ہی روز انہوں نے فرینچ کمیٹی آف نیشنل لبریشن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 26 مئی 1944 کو جنرل ڈی گال نے اعلان کر دیا کہ فرینچ کمیٹی آف نیشنل لبریشن فرانس کی عبوری حکومت کہلائے گی۔
جس پر امریکی صدر روز ویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم چرچل نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور جنرل ڈی گول کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی مخالفت کے باوجود چیکوسلواکیہ، پولینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ اور یوگوسلاویہ اور ناروے نے جنرل ڈی گول کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 13 جولائی 1944 کو امریکہ اور برطانیہ نے بھی جنرل ڈی گول کی حمایت کر دی۔ جنرل ڈی گول 2 اگست 1944 کو الجزائر سے فرانس منتقل ہو گئے اور جب 25 اگست 1944 کو پیرس میں داخل ہوئے تو انہیں امریکی فوج کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ اسی روز انہوں نے ایک عوامی جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے تمام محب وطن فوجی تنظیموں کو اپنی حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی، جس کا انہیں انتہائی مثبت جواب دیا گیا۔ 13 نومبر 1945 کو فرانس کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے ڈی گول کو متفقہ طور پر حکومت کا سربراہ منتخب کر لیا۔ سربراہ حکومت کے طور پر جنرل ڈی گول نے 20 جنوری 1946 تک خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک الگ سیاسی جماعت ریلی آف فرینچ پیپل قائم کر لی۔ آغاز میں اسے عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی مگر وہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ بالآخر 1953 میں جنرل ڈی گول نے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور 2 برس بعد یہ جماعت اپنا وجود گنوا بیٹھی۔ آئندہ چند برس تک جنرل ڈی گول سیاست سے کنارہ کش رہے اور انہوں نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل 3 کتابیں مکمل کی۔ 1958 کے صدارتی انتخابات میں جنرل ڈی گول کو فرانس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ ان دنوں الجزائر کے مسلمان فرانسیسی تسلط سے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ جنرل ڈی گول نے اگرچہ فرانس کے زیر تسلط 13 افریقی ریاستوں کو مکمل آزادی دے دی مگر الجزائر کی جنگ 1962 تک جاری رہی۔ 1969 میں طالب علم تنظیموں کی جانب سے جنرل ڈی گول کی حکومت کے خلاف پرتشدد ہنگاموں اور پھر ملک گیر ریفرینڈم میں شکست کے بعد جنرل ڈی گول نے اپریل 1969 کو صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 9 نومبر 1970 کو جنرل ڈی گول تقریباً 80 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ موت سے تھوڑی دیر قبل وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنی گردن میں شدید درد محسوس ہوا اور اچانک ان کی سانس اکھڑ گئی۔ ان کی وفات پر فرانس کے صدر جارج پیمڈون نے قوم سے اپنے نشریاتی خطاب میں صرف اتنا کہا کہ جنرل ڈی گول وفات پا گئے ہیں اور فرانس یتیم ہو گیا ہے۔ جنرل ڈی گول نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے میں حکومت کا کوئی وزیر یا صدر مملکت شرکت نہ کرے بلکہ صرف ان کے وہ ساتھی شریک ہوں جنہوں نے فرانس کی جنگ آزادی میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ مگر ان کی وصیت کے برعکس لاتعداد غیر ملکی شخصیات اور صدر فرانس سمیت حکومتی اکابرین کی بڑی تعداد نے ان کی تدفین کی رسومات میں شرکت کی، جن میں امریکی صدر رچرڈ نکسن، روسی صدر نکولائے پٹگورنی، برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیڈ، ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی، اٹلی کے صدر، فرانس کے زیر تسلط سابق 117 ریاستوں کے سربراہان شامل تھے۔ چین کے عظیم لیڈر ماؤ زے تنگ صحت کی خرابی کے باعث تدفین میں شریک نہ ہو سکے مگر انہوں نے بطور خاص جنرل ڈی گول کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر بھجوائی۔ ان کی رسومات میں جتنے افراد نے شرکت کی اس کی مثال فرانس کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ تھی جنرل چارلس ڈی گول کی داستان۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔